بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ششم، اور اس کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے چوتھے باب کا پہلا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے بچے۔ اور ہمارا آج کا سبق کیا ہے؟ ہمارا آج کا سبق زبان شناسی سے متعلق ہے، محاورات کی مدد سے سادہ اور مرکب جملے بنا سکیں۔ پیارے بچوں، آپ جملے بنانا تو جانتے ہی ہیں، اور سادہ اور مرکب بھی آپ جانتے ہیں کہ جملے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا سبق سیکھیں، ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ یہ محاورات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تمام محاورات آپ پڑھیں، ویڈیو کو پاز کریں اور یہ محاورات پڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے تمام محاورات کو پڑھ لیا ہوگا۔ آپ یہ اس میں غور کریں گے تو ان تمام محاورات میں ایک چیز سب میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نہ ہے۔ سبز باغ دکھانا، عید کا چاند ہونا، ہاتھوں ہاتھ لینا، 9 2 11 ہونا، آپے سے باہر ہونا، سورج کو چراغ دکھانا، کلیجہ منہ کو آنا۔ پیارے بچوں، ہم اگر محاورات کو دیکھیں گے تو ان کے آخر میں مصدر آتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور ضرب الامثال میں ایسا نہیں ہوتا، یہی اس کی پہچان ہے۔ ضرب الامثال کسی بھی گزری ہوئی کہانی کا کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور محاورہ جو ہے اس کے آخر میں نہ آتا ہے، اور جملوں میں یہ جو ہے محاورہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم ابھی آپ کو سکھائیں گے۔ محاورات سے سادہ اور مرکب جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ جیسے کہ یہ ایک محاورہ ہے، آپے سے باہر ہونا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ ہونا۔ اس کا سادہ جملہ کس طرح بنے گا؟ وہ مجھے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ سادہ جملہ صرف ایک جملے پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک جملہ۔ اور مرکب جملہ کیا ہوگا؟ وہ 2 جملوں پر مشتمل ہوگا۔ اب ہم مرکب جملہ بنائیں گے اسی کا۔ احمد نے منیر کا مذاق اڑایا تو منیر آپے سے باہر ہو گیا۔ اب یہ 2 جملے ہیں جس کو تو سے جوڑ کر ہم نے ایک جملہ بنایا ہے، اس کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ محاورات سے ہم سادہ اور مرکب جملہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں محاورہ ہوتا کیا ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو، مثلا سر پر چڑھنا کے حقیقی معنی سر کے اوپر چڑھنا ہے، جبکہ مجازی معنوں میں اس سے مراد گستاخ یا بدتمیز ہے۔ اسی طرح آنکھیں دکھانا، ہم ڈاکٹر کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں، لیکن وہ ہم اس طرح اسے محاورے میں نہیں لیتے، لیکن جب ہم اسے غیر حقیقی معنوں میں لیں گے آنکھیں دکھانا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غصہ کرنا اور ڈانٹنا، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، محاورات کا جملوں میں استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے دل بھر آنا۔ دل بھر آنے کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا۔ اس کا جملہ کس طرح بنائیں گے؟ اسد کی کہانی سن کر میرا دل بھر آیا۔ اور دوسرا محاورہ ہے دنگ رہ جانا۔ دنگ رہ جانے کا مطلب ہے حیران رہ جانا۔ احمد کا کھیل دیکھ کر سب دنگ رہ گئے یا حیران رہ گئے۔ آپ نے دنگ رہ گئے محاورہ استعمال کرنا ہے۔ ڈکار تک نہ لینا، اس کا مطلب ہے ہضم کر جانا۔ اسلم نے ندیم کے پیسے کھا کر ڈکار تک نہ لی۔ تو یہ تھے آج کے محاورے اور ان کے معنی اور جملے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو محاورات سے سادہ اور مرکب جملے بنانے آ گئے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی سرگرمی کر لیتے ہیں، یہ تمام بچوں نے کرنی ہے۔ یہ جو محاورات ہیں ان کے آپ نے ان مرکب جملے بنانے ہیں۔ دم میں دم آنا، سر کے بل چلنا، جینا حرام ہونا، گلا پھاڑ کر رونا۔ جس طرح میں نے آپ کو مرکب جملہ بنانا سکھایا ہے، اسی طرح آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ حرف سین سے 5 محاورات تلاش کریں، ان کا معنی لکھیں اور جملے بھی بنائیں۔ پیارے بچوں، یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس میں جو بھی آپ کو کام دیا گیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، تاکہ آپ کو محاورات سے سادہ اور مرکب جملے بنانے آ جائیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔